بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب۔ رجب بٹ کی شادی آلموسٹ اینڈ ہونے لگی ہے، تمام فنکشنز آلموسٹ اینڈ ہو رہے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی شادی جو پاکستان کے اندر ہوئی، کہا یہ جاتا ہے کہ ظفر سپاری کے بھائی کی شادی کے بعد یہ دوسری بڑی شادی ہوئی ہے اس سال پاکستان کے اندر۔ بہت زیادہ پیسہ لٹا، بہت زیادہ ٹک ٹاکر اس پہ آئے، یوٹیوبر اس پہ آئے، پاکستان کے تقریباً تمام بڑے یوٹیوبر ٹک ٹاکرز یہاں پہ آئے، جس میں ڈکی بھائی ہیں، سسٹرولوجی ہے، منیب ہیں، کاشف ضمیر ہیں۔ جہاں یہ اتنی اچھی شادی گزری، بڑے بڑے گفٹس ملے رجب بٹ کو، وہاں پہ بہت زیادہ تنقید کا سامنا بھی کیا گیا ہے۔ بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے اس ویڈیو کے ساتھ۔ اب ہم بات کریں گے کچھ پازیٹیو اسپیکٹ کی، کچھ نیگیٹو اسپیکٹ کی۔ رجب بٹ جو کہ ایک بہت ہی غریب فیملی سے تھا، رجب بٹ خود آ کے یہ بات بتا رہا ہے کہ میں بڑی غریب فیملی سے تھا، میں نے بڑی محنت کی، میں نے دو تین جابس کی ہیں، اس کے بعد میں نے ویڈیو بنائی اور محرم کے دن میں اپنا ریگولر ولاگ کر رہا تھا تو میری وہاں سے ویڈیو ہٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر میں آگے بڑھا ہوں۔ جہاں پہ رجب بٹ ایک غریب بندہ جس نے اتنا پیسہ کما لیا، اتنا فیم حاصل کر لیا، بہت ہی زبردست بندہ ہے، بہت ہی نائس بندہ ہے، اور شوٹ آؤٹ کا کانسیپٹ بھی پاکستان کے اندر وہ لے کے آیا ہے۔ اس کے گھر کے باہر لوگوں کی لائن ہوتی ہے، ہر بندہ ویوز لینا چاہتا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ اس کو اچھا بول رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس کو برا بھی بول رہے ہیں، جس میں کثیر تعداد وکلا کی بھی ہے، بلکہ وکلا کا تو پورا ایک گروپ بن چکا ہے جو کہ رجب بٹ کے اگینسٹ ایک کیس فائل کرنے لگے کہ یہ پاکستان کے اندر ایک نیگیٹو ٹرینڈ لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے رجب بٹ سے لڑائی بھی کی، اور ابھی تازہ رجب بٹ کو جیل بھی جانا پڑا۔ ان کو ایک شیر تحفے میں ملا تھا، ایک گن تحفے میں ملی تھی جس کے لائسنس نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کر دیا گیا تھا، لیکن کچھ ٹائم کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا تھا شخصی ضمانت پہ۔ تو اگر میں اپنے پوائنٹ آف ویو کی بات کروں تو دیکھیں، ڈراماز میں، فلموں میں، پاکستان کے اندر ایڈز میں، کمرشل جو ایڈز چلتے ہیں، بہت زیادہ لڑکیاں ہوتی ہیں اور ان کی ڈریسنگ دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہوتی۔ یہاں پہ رجب بٹ، اس کی فیملی اس نے انٹروڈیوس ضرور کی ہے، لیکن ظاہری بات ہے تھوڑا سا پنجابی مائنڈ سیٹ ہے، کچھ آزاد خیال لوگ ہیں۔ پنجابی کے اندر بھی دو تین مائنڈ سیٹ ہیں۔ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو بڑا ریجڈ ہے، خاص طور پہ لڑکیوں کے معاملے میں۔ ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ جس میں لڑکے بھی فرنٹ پہ نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد ایک مائنڈ سیٹ ہے جو تھوڑا سا اوپن ہے۔ تو رجب بٹ تھوڑا سا اوپن مائنڈ سیٹ سے اس کا تعلق ہے، اور رجب بٹ کی والدہ سب سے زیادہ فیم ملے اس کی والدہ کو۔ آج رجب بٹ جو کچھ بھی ہے وہ اپنی والدہ کے بلبوتے پر ہے۔ دوپٹے کے بغیر آج تک ان کی والدہ کو نہیں دیکھا گیا۔ مائیں تو سب کے لیے برابر ہوتی ہیں، وہ چاہتی دوپٹے کے بغیر بھی آ سکتی تھی۔ ماں پہ کوئی بندہ کرٹیسزم نہیں کر سکتا، ان کے ایک بہت پازیٹیو رول دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رجب بٹ کی ایک بہن ہے، غزل نام ہے ان کا، وہ بھی ویڈیوز وغیرہ ولاگ بناتی ہیں، اور رجب بٹ خود ولاگ بناتے ہیں۔ ان کے والد صاحب بھی آتے ہیں ولاگز میں، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں آتے ہیں۔ ان کے دوست ہیں وہ آتے رہتے ہیں ولاگ کے اندر۔ تو جن لوگوں کو ان سے پرابلم ہے، وکلا، ان کو بھی ویوز چاہیے، ان کو بھی فیم چاہیے۔ جس بندے کو بھی پرابلم ہے جو ابھی رجب بٹ کے اگینسٹ ویڈیو بنا رہا ہے، ان سب کو فیم چاہیے۔ پاکستان کے اندر آلموسٹ ہر بندے کو فیم چاہیے، ہر بندے کو ویوز چاہیے۔ تو لوگ ویوز کے چکر میں اس ٹائم پہ رجب بٹ کے اگینسٹ ہو چکے ہیں۔ کچھ جیلسی فیکٹر بھی ہے، بڑوں کی جل گئی ہے، بہت بڑے ہائی لیول لوگ ہیں جن کی جل گئی ہے کہ یار ہم ایسی شادی نہیں کر سکے، اس کی شادی کیسی ہوگی ایسے۔ ایک تو اس نے خود پیسہ لگایا ہے، دوسرے اس کے دوستوں یاروں نے پیسہ لگایا ہے۔ ظاہری بات ہے اس کی کمیونٹی، اس کا سرکل ان پیسے والے لوگوں میں ہے، اور وہ سارے ٹک ٹاک کے ولاگرز ہیں۔ تو ایک بہت ہی بڑی زبردست شادی یہاں پہ ہوئی ہے۔ تو اگر ہم پازیٹیو چیزوں کی بات کریں تو اس بندے نے یہ بتایا کہ میں ایک بہت غریب باپ کا بیٹا تھا، میں نے اپنی محنت کی ہے، محنت کے بلبوتے پہ میں یہاں سے لے کے یہاں پہ آیا ہوں۔ تو یہ ایک پازیٹیو کانسیپٹ ہے جو ہم یہاں سے لے سکتے ہیں۔ وہ بار بار بولتے ہیں کہ بھائی محنت کرو، روٹی اللہ سب کو دے، مجھے بھی دے رہا ہے تو روٹی اللہ سب کو دے۔ شوٹ آؤٹ بھی وہ کرتا ہے، سارا کچھ وہ کرتا ہے۔ اتنا کرٹیسزم اس کے اگینسٹ ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ بہت ساری چیزیں کرتا ہے۔ وہ بار بار موٹیویٹ کرتا ہے کہ یار پیسہ کماؤ، محنت کرو، یہ کرو وہ کرو۔ تو اس کی اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ موٹیویشنل باتیں ملتی ہیں۔ دوسری ایک بہت امپورٹنٹ بات، آج تک رجب بٹ نے کوئی گری ہوئی بات نہیں کی۔ جس بندے نے اس کو گالی بھی دی ہے نا، تو اس نے کوئی اس کا سخت ریئیکشن نہیں ہے رجب بٹ کی طرف سے، آج تک اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے۔ صرف اس کی والدہ پہ جس نے بات کی ہے تو وہ رجب بٹ کیمرے پہ آیا ہے، لیکن کیمرے پہ وہ رویا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی سخت بات کی ہے۔ آج تک اس نے گالی کے بدلے میں کسی کو گالی نہیں دی۔ یہ چیز بھی تو آپ سیکھیں نا ان ویڈیوز میں۔ ایک بندہ ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس آ چکا ہے، اتنا فیم آ چکا ہے، وہ چاہتا تو کھل کے بات کر سکتا تھا، وہ چاہتا لوگوں کو ابیوز کر سکتا تھا، جو لوگ اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں وہ ان کو جواب دے سکتا تھا، لیکن رجب بٹ نے کوئی جواب کسی کو نہیں دیا۔ اس کا فوکس اپنے کام کے اوپر ہے۔ اگر کسی کو رجب بٹ کی ویڈیو نہیں پسند تو بھائی آپ نہ دیکھو، آپ رجب بٹ کی ویڈیوز کیوں دیکھ رہے ہو؟ یار فیملیز مل کے اس کو دیکھ رہی ہیں، تو جہاں پہ کچھ آپ کو نیگیٹو
نیگیٹو لگ رہا ہے, پردے کے لحاظ سے, اسلام کے لحاظ سے آپ کو نیگیٹو لگ رہا ہے. باقی جو چیزیں ہیں, جو پیسہ یا یاشی, دیکھیں اس بندے نے بڑی محنت سے پیسہ کمایا. اگر ایک بندے کے پاس لیٹس سپوز 1 کروڑ روپے ہے, وہ 10 لاکھ اگر شادی پہ لگا دیتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے. غریبوں کی مدد بھی وہ کر رہا ہے, یا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد نہ کرتا, سارا پیسہ اپنے اوپر لگا دیتا. دیکھیں وہ مدرسوں کو بھی سپورٹ اس نے کیا ہے, اس کے علاوہ بہت زیادہ گھر ہیں جن کے بل وہ پے کرتا ہے, تو بہت سارے معاملات ہیں. ایون اس نے یہ بات بولی ہے کہ ٹک ٹاک کی جو کمائی ہے, میرا 1 روپے بھی میرے پہ اس حرام ہے. ٹک ٹاک کی ساری کمائی, چاہے وہ 60 لاکھ ہے چاہے 65 لاکھ ہے منتھلی, وہ اٹھا کے دے دیتا ہے اللہ کی راہ میں. جب لوگوں نے اس پہ کرٹیسائز کیا کہ یہ پوری فیملی ٹک ٹاک کے اوپر آ گئی ہے, تو رجب بٹ نے آیا ٹک ٹاک پہ, اس نے یہ بات بولی کہ بھائی میں ٹک ٹاک کو بند کر رہا ہوں, لیکن میں اب زیادہ ڈونیٹ نہیں کر سکوں گا. 7 لاکھ 10 لاکھ 8 لاکھ جو میری حیثیت ہے میں منتھلی ڈونیٹ کر سکوں گا, لیکن پھر میں اتنا زیادہ ڈونیٹ نہیں کر سکتا. تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ پازیٹیو ایکسپیکٹ بہت زیادہ ہیں. باقی جس بندے کو مسئلہ ہے تو یہ ویڈیو نہ دیکھیں. دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہر قسم کی ویڈیو بنتی ہے, بلکہ اس کے علاوہ میں اب آپ کو کیا نام لوں, آپ پورن سائٹس لے لو, دوسری تیسری لے لو, تو گن تو ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اگر آپ کو گن نہیں پسند تو آپ یہ گن نہ دیکھو, لیکن اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہو, اسپیسیفک کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہو, تو یہ بڑی غلط سی بات ہے. دیکھیں ڈکی بھائی ہے, اس کی فیملی بھی ہے, سسٹرولوجی بھی ہے, اقرا کول بھی ہے. اس کے علاوہ کتنی لڑکیاں ہیں جن کو ولاگنگ چینلز ہیں, لیکن ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا, ان بات کیوں نہیں کر رہا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو فیم نہیں ملا. اس بندے کو فیم ملا ہے, لیکن اس کے بعد جیلسی فیکٹر ضرور ہوتا ہے. سیکنڈلی ہر بندے کو ویوز چاہیے. جو اب وکیل اس میں پڑھے گا, جو بندہ رجب بٹ کے اگینسٹ پڑھے گا, رجب بٹ کے اگینسٹ حرکت کرے گا, اس کو ویوز ملنے, لیکن وہ ویوز اس کو رجب بٹ کی وجہ سے ملے. آج یہ جو وکلا ہیں, خاص طور پہ جنید صاحب ایک وکیل ہیں لاہور کے اندر, ان کو ہر بندہ جانتا ہے. کیوں جانتا ہے؟ رجب بٹ کی وجہ سے جانتا ہے, کیونکہ انہیں رجب بٹ کے اگینسٹ آئے ہیں, ویڈیوز بنائی ہیں, اور کافی مشہور وکلا بھی ہیں. ان کے میں نام یہاں پہ نہیں لوں گا, لیکن آپ لوگوں کو جلد پتہ چل جائے گا. کچھ ویڈیوز بھی وکلا نے بنا چکی ہیں. ایون ان کی جو FIR ہوئی ہے, اس FIR کے اندر اس کے باپ کا نام بٹی, ان کے باپ کا نام رجب کے باپ کا نام کوئی بٹی اینڈ پہ آتا ہے. تو سب نے وکلا نے آ کے وہ FIR دکھائی اور بولا یہ دیکھو اگر آپ کے والد کا نام بٹی ہے تو آپ اپنے آپ کو بٹ کیوں بول رہے ہو. تو تمام وہ لوگ جن کو اس میں نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے, تو وہ پازیٹیو چیزوں کو بھی ڈھونڈیں, اپنے مائنڈ کو, اپنے دماغ کو پازیٹیو چیزوں کی طرف لگائیں. اگر اس کی فیملی آ رہی ہے تو وہ اس کی فیملی ہے بھائی. اس طرح آپ ڈرامہ نہ دیکھو, آپ ایڈز نہ دیکھو, کم سے کم کپڑے پہن کے وہ آ رہی ہے. اور ماں جی کی اگین سر پہ ان کا دوپٹہ ہوتا ہے, اور ماں جی کی اتنی زبردست ان کی مطلب ایک کریکٹر سا ہے, اس میں وہ ہر بندے کا خیال رکھ رہی ہیں, پازیٹیو باتیں کر رہی ہیں. جہاں رجب بٹ گرتا ہے اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے, جہاں پہ رجب بٹ ڈیموٹیویٹ ہوا ہے وہیں سے اس کی ماں نے اس کو اٹھایا. اس کی ماں نے اس کو جوتے بھی مارے ہیں, ویڈیوز میں دیکھ لیں. اس کی ماں اس کو تھپڑ بھی مارتی ہے, اس کی ماں اس کے دوستوں کا خیال بھی رکھتی ہے, اس کی ماں اس کے دوستوں کو بھی پنشمنٹ دیتی ہے. یہاں پہ اس کے جو دوست ہیں ان کو بھی, خاص طور پہ مان ڈوگر جو ہیں, ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اتنی زبردست قسم کی وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. مان ڈوگر نے یہ بات بولی ہے کہ میں اپنی فیملی سوشل میڈیا پہ نہیں لا سکتا, ہم لوگوں کو الاؤ نہیں ہے. تو جس بندے کو نہیں الاؤ وہ نہ لے کے آئے, جس بندے کو الاؤ ہے وہ لانا چاہتا ہے وہ لے کے آئے. اور یہاں پہ جو سب لوگ یہ بات بول رہے ہیں جی بچوں کو خراب کر رہا ہے, بچیوں کو خراب کر رہا ہے, تو دیکھیں وہ لیسن بھی تو دے رہے ہیں نا پازیٹیو, کہ آپ آؤ, آپ کرو, ویڈیوز بناؤ, ایک ٹیلنٹ ہے, آپ اس میں آؤ. اس کے بعد آپ ہر جگہ پہ لوگ اب بات کر رہے ہیں. ایون اب کمپین چل چکی ہے رجب بٹ کے خلاف, جس میں اس کے یوٹیوب چینل بار بار دکھایا جا رہا ہے, اور اس میں سب کو بول رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح جا کے رجب بٹ کے چینل کو رپورٹ کرنا ہے. دیکھیں آپ جتنی کوشش بھی کر لو, اتنا پازیٹیو اس کا وہ چینل چل پڑا ہے کہ یوٹیوب آپ کی رپورٹ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو اس لیے یہ جو رپورٹ کرنے کا فائدہ ہے وہ فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ جیلسی فیکٹر ہے, جو لوگ جیلس ہو رہے ہیں وہ رجب بٹ کے اگینسٹ ویڈیو بنا رہے ہیں. دوسری, اتنی بڑی شادی گزری لیکن کہیں آپ کو کوئی سگریٹ نظر آیا, کہیں کوئی شراب نظر آئی, کہیں کسی قسم کی کوئی اور نیگیٹو چیز آپ کو نظر آئی؟ ڈولکی ہو رہی ہے, ناچ گا رہے ہیں. دیکھیں پنجاب کے لوگ ہیں, اوپن مائنڈیڈ لوگ ہیں, وہ اپنا کر رہے ہیں, اپنا انجوائے کر رہے ہیں. لیکن کہیں پہ آپ کو مجھے یہ بتائیں کوئی نشے کا فیکٹر نظر آیا, کوئی مجرا آپ کو نظر آیا؟ ہمارے پنجاب میں ہی دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے مجرے ہوتے ہیں بھائی, چھپ کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پیسہ چلا ہے, ویلیں بہت زیادہ ہوئی ہیں, گفٹ بہت زیادہ چلیں. یہ رجب بٹ کا نصیب تھا. آپ سب کو یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے, یہ رجب بٹ کا نصیب تھا. وہ غریب گھر سے اٹھا ہے, اور اس کا فیکٹر کیا ہے سب کو پتہ ہے کہ وہ اپنی والدہ کی بہت بڑی خدمت کرتا ہے. تو اس کی جو والدہ ہیں انہوں نے اس کو ہر چیز میں سپورٹ کی ہے. اس کے بعد اس کی سسٹر نے اس کو ہر جگہ پہ سپورٹ کیا ہے. تو اس کی جو فیملی ہے جس میں اس کے بہنوئی بھی آ جاتے ہیں, اس کے دوست یار بھی آ جاتے ہیں, تو سب لوگوں نے رجب بٹ کو سپورٹ کیا ہے, اور ابھی مشکل ٹائم میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم لوگ اگر یہ بات بولیں کہ رجب بٹ کو گرایا جا سکتا ہے, تو ایک اللہ ہی اس کو گرا سکتا ہے. اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی طاقت بھی نہیں ہے جو اس کو گرا سکتا ہے. اور رجب بٹ شیر
پہ گرفتار ہوا, گن پہ گرفتار ہوا, اگر وہ یہاں تھا تو یہاں سے وہ یہاں پہ چلا گیا. بھائی رجب بٹ کے اگینسٹ آپ جتنا جاؤ گے رجب بٹ اوپر جائے گا, وہ نیچے نہیں آئے گا. ہر بندے کو ویوز چاہیے, مجھے ویوز چاہیے, آپ کو ویوز چاہیے. میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, مجھے ڈیفینیٹلی ویوز چاہیے, لیکن میں بات کروں گا پازیٹیوٹی کی, میں نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کروں گا. رجب بٹ اپنا نصیب کھا رہا ہے. رجب بٹ نے بولا ہے کہ بھئی میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, ماں بیماری, ہاسپٹل جانے کے پیسے نہیں تھے, تو تب تو کوئی بندہ نہیں اٹھا کہ یار میں آپ کو نا سپورٹ کر لوں. تب اس کے ماموں نے پھر گاڑی بھیجی یا پیسے دیا, وٹ ایور, یہ سارا چلتا رہا. دیکھیں یہ ساری ویوز کی گیم ہے, یہ سب ویوز کی گیم ہے. ہر بندہ ویوز لینا چاہ رہا ہے. ابھی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں, بڑے مزے کی میں چیز دکھاتا ہوں. یہ ایک پیج ہے فیس بک کے اوپر, میں اس کو ریڈ کر رہا تھا. اس پیج کا نام ہے ناولز لائف اینڈ لٹریچر. ان لوگوں نے کیا کیا ہے, ان لوگوں نے ایک کہانی سی ناول بنا کے وہاں پہ لکھا ہے. یہ ریئل سٹوری نہیں ہے, انہوں نے اپنی طرف سے ریئل سٹوری بنانے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ ریئل سٹوری نہیں ہے. انہوں نے یہ بات بولی ہے میرے بچوں کو ریلز دیکھنے کی عادت ہے, اور جب بھی موبائل پکڑتے ہیں ریلز دیکھتے رہتے ہیں. آج کل رجب بٹ یوٹیوبر کے شادی کے فنکشن ٹرینڈ میں آ رہے ہیں. میرے بچے انہیں دیکھ کر بہت ترستے ہیں. ان پہ لاکھوں روپے لٹائے گئے, اور جب 5-5 ہزار والے نوٹ پھینکے گئے, میری بیٹی نے اللہ سے بہت بری طرح شکوہ کیا, جو میں یہاں لکھ نہیں سکتی. میں بچوں کو سمجھانے کی خاطر اور تھوڑا ان کا ذہن بدلنے کے لیے بول دیا کہ وہ نقلی نوٹ ہیں. ویسے ہی ویڈیوز بنانے کے لیے شو کرتے ہیں. کبھی یہ بہانہ لگائے کہ یہ ویڈیو بنانے کے بعد جس کے جتنے پیسے ان کو واپس مل جاتے ہیں. لیکن آج کل کے بچے شاید ہم سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں, وہ کسی صورت نہیں مانتے. میں اپنی بیٹی کا دماغ بہت مشکل سے ٹھیک کیا ہے. وہ تو مجھ سے بھی ڈرتی تھی کہ کہیں حالات اور مہنگائی سے تنگ آ کر میں ان لوگوں کو کہیں پھینک ہی نہ آؤں. اب جب وہ ذرا سمجھے ہیں, اب یہ نئی مصیبت, اب ان کے گلے اللہ سے شروع ہو گئے. اور جب مہندی اور ڈولکی کے کھانوں میں ان کی کھانوں بریانی وغیرہ کی ویڈیوز دیکھی تو اور زیادہ گلے شکوے کیے کہ ہمارے گھر میں ایک بریانی نہیں بنتی, اور یہاں یہ لوگ اتنا بناتے ہیں. موبائل ہر گھر کی ضرورت ہے, اور بچوں سے دور رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے. اب بچے سمجھدار ہوں پھر بھی ان کے دماغ میں 100 سوالات اور ملے جلے گلے شکوے آتے ہیں. دل ہی دل میں سچ پوچھے تو میرے دل میں بھی بڑے شکوے ہیں. کبھی کبھی تو حالات سے تنگ آ کر کتنی بار ہارنے کا سوچتی ہوں, اور دوبارہ جب کبھی حوصلہ پکڑا تو ایسی ویڈیوز نے بڑا دل دکھایا. ایسے لوگ کیوں ایسی ویڈیوز لگاتے ہیں کہ مجھ جیسی پتہ نہیں کتنی اکیلی مائیں ہوں گی جن کو شاید ایک وقت کبھی مشکل سے نصیب ہوتا ہوگا کھانا, اور ایسے لوگ ان کو ایسی شوشہ دکھا کر ان کو ورغلاتے ہیں, ان کے دلوں کو دکھاتے ہیں. میں نہ شکری نہیں, لیکن آپ لوگوں سے سوال ضرور کروں گی کہ کیا پتہ کچھ ہم جیسے لوگوں کو کھانا بھی نہ ملا ہو, اور ان کے سامنے ایسی ویڈیو آ جائے جہاں طرح طرح کے کھانے اور پیسہ اتنا وار کے پھینکا جا رہا ہو, تو پھر بچوں کو کیا اور کیسے سمجھاؤ گے. بہت دکھی ہو کر بچوں کی وجہ سے لکھ رہی ہوں. میرا ان الفاظ سے دل دکھائے تو آپ سے مشورہ مانگا. آپ میری جگہ ہوتے تو بچوں کو کیسے سمجھاتے. چکن بریانی سستی تو نہیں, ایک ماں. اور نیچے انہوں نے جو ہیش ٹیگ کیے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں, فار یو پیج کیا ہے, کاپیڈ کیا ہے, اور ہیش ٹیگ رجب بٹ, یہ دیکھ لیں. اب یہاں پہ بھی انہوں نے رجب بٹ کی پکچر لگائی ہے, رجب بٹ کا ہیش ٹیگ لگایا ہے, اور یہاں پہ انہوں نے کاپیڈ لکھا ہے. کاپیڈ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہیں سے یہ چیز اٹھائی ہے, ان کی اپنی نہیں ہے اس پیج کی. لیکن آپ یہ دیکھیں 133 شیئرز ہوئے ہیں, 529 کامنٹس ہو چکے ہیں اب تک. ٹھیک ہے, تو ایک دن ہو گیا ہے فیس بک پہ یہ انہوں نے پوسٹ چلائی ہے, 133 شیئرز بھی ہو چکے ہیں, اور 529 کامنٹ ہو چکے ہیں, اور 949 اس پہ ایکسپریشن آ چکے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے, کچھ نے ڈس لائک کیے. خیر یہ دیکھ لیں, آج کل چل ہی رہا ہے بھائی. رجب بٹ کی یا تو برائی کرو, آپ کو ویوز مل جائیں گے, آپ کو لوگ سنیں گے. اور یہ جو پیج والے ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا, انہوں نے بھی رجب بٹ کے اگینسٹ پوسٹ کی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے بھی ویوز لیے ہیں, انہوں نے کامنٹس بھی لیے ہیں, سب کچھ انہوں نے لیے ہے. تو میں وہ جو لوگ نیگیٹو مارکیٹنگ کرتے ہیں تو وہاں سے وہ ویوز لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو آ کے رجب بٹ کی اگینسٹ ویڈیو بنا رہا ہے, تو اس ٹائم پہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے, تو ظاہر ہے کچھ لوگ اس کی فیور میں بنا رہے ہیں, تو کچھ لوگ اس کے اگینسٹ بنا رہے ہیں. موسٹلی لوگ اس ٹائم پہ رجب بٹ کے اگینسٹ بنا رہے ہیں ویڈیوز. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ویڈیو ٹک ٹاک پہ بھی فار یو پہ جاتی ہے, اچھا ٹرینڈ ملتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے, نمبر 1, غریب کو سپورٹ کرو. اگر وہ اوپر چلا گیا ہے تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرو. اگر غریب نے کچھ کما لیا, اللہ نے اس کو روٹی دے دی ہے, تو آپ بھی کوشش کرو, اللہ آپ کو بھی روٹی دے گا. لیکن پلیز نیگیٹو مارکیٹنگ نہ کرو. میں اگین یہ بات بولوں گا, رجب بٹ کی اپنی فیملی ہے, اگر وہ پردے کے بغیر آتی ہے وہ جانے, اور اللہ کا معاملہ ہے. اور جہاں پہ یہ لوگ بول رہے ہیں جی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہم لوگ ریلز دیکھتے ہیں, تو بھئی آپ کے گھر میں موبائل ہے, آپ اتنا ٹائپ کر سکتے ہو, تو کیا آپ بریانی نہیں کھا سکتے؟ چلیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے حالات اچھے نہ ہو, تو آپ اللہ سے کوشش کرو آپ کے حالات اچھے ہو جائیں. آپ کا وہ فوکس ہونا چاہیے, وہ پازیٹیو چیزوں کی طرف ہونا چاہیے. آپ نے اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ بیٹا اللہ نے ہر کسی کو اپنا نصیب دے رکھا ہے. اگر ہمارے نصیب میں یہ چیز نہیں ہے تو ہم نے محنت کرنی ہے, ہم نے ہارڈ ورک کرنا ہے, اور کل کو اللہ ہمیں یہ چیزیں, یہ کھانے, یہ سارا کچھ ہمیں دے گا. رجب بٹ
اگر آج نہیں تو کل آپ کی فیملی میں ایک رجب بٹ نکل آئے گا. باقی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ولاگنگ فیملی ولاگنگ نہیں کرتے, سسٹرالوجی جنہوں تو پیور فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں, ان کی ویڈیو سے بھی رجب بٹ اوپر چلا گیا. تو رجب بٹ کی اپنی بھی ایک پرسنالٹی, اپنی ایک پہچان اس کی بن چکی ہے. بہت پازیٹیو باتیں یہ بندہ کرتا ہے. اور جو لوگ بھی ابھی نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, وکلا اکٹھے ہو گئے ہیں, بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں, تو میں آپ کو صحیح بات بول دوں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان وکلا نے, ان لوگوں نے آنا ہے 10 دن 20 دن مہینہ, جب تک رجب بٹ ٹرینڈنگ میں ہے, وہ بھی اس کی شادی کی وجہ سے مزید ٹرینڈنگ پہ ہو چکا ہے, جب تک رجب بٹ ٹرینڈنگ میں ہیں یہ لوگ اس کے اگینسٹ ویڈیو بناتے رہیں گے. لیکن کیا پاکستان کے اندر جو بندہ بھی کامیاب ہوگا, کیا ہم اس کی ٹانگیں کھینچیں گے؟ ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے. کیا ہمارا صرف یہی کام بچا ہے کہ ہم لوگوں کی ٹانگیں کھینچیں؟ رجب بٹ کی ٹانگیں کھینچیں گے ہم, لیکن رجب بٹ کو فرق نہیں پڑتا بھائی, کروڑ پتی وہ بن چکا ہے. تھانہ پولیس ان چیزوں سے اس کو فرق نہیں پڑتا. یہ غریب بندے کو فرق پڑتا ہے. غریب بندہ تھانے چلا جائے اس کی مت ماری جاتی ہے. اور رجب بٹ جیسا بندہ 4 گھنٹوں کے اندر چھوٹ گیا, وہ بھائی وہ رات گزار بھی دے, مسئلہ کوئی نہیں ہے اس کو. اس کے پاس اتنے پیسے اللہ نے اس کو دے دیے, اس کے پاس اتنی روٹی ہے. بڑے بڑے لوگ تھے, پنجاب کے جو گورنر ہیں ان کا جو بانجا تھا وہ شادی میں تھا. اس کے علاوہ کتنے پولیس والے, اے سی ڈی سی ڈی ایس پی تو وہاں پہ بتیرے تھے, بہت زیادہ تھے. تو رجب بٹ کا کسی نے کیا کر لینا ہے بھائی. لیکن بڑا پازیٹیو بندہ ہے, کبھی اس نے نیگیٹو بات نہیں کی. غرور و تکبر تو اس نے کبھی کیا نہیں ہے, چاہے وہ ہو گیا چاہے ڈکی بھائی ہو گیا. غرور تکبر ان لوگوں نے کبھی نہیں کیا. جب بھی آتے ہیں اپنی غربت کی بات کرتے ہیں, اپنی پہچان کی بات کرتے ہیں, شوٹ آؤٹ بھی دیتے ہیں. رجب بٹ سے آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے تو آپ ان کا پرفیوم خریدو, اس میں ایک کارڈ ہے, جس کا بھی وہ کارڈ نکلے گا رجب بٹ اس سے ملاقات کرے گا ود ان 1 ویک. اس کے علاوہ اس کے گھر کے باہر آپ جاتے ہو تو کافی زیادہ شوٹ آؤٹ کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں, اور وہ شوٹ آؤٹ دیتا بھی ہے. ایون وہ تھانے میں گئے تو پولیس والے نے اس کو بولا جی ہمارے لیے ویڈیو بنا لیں, ہمارے ساتھ شوٹ آؤٹ کر لیں. تو ویورز اس ویڈیو کو میں اینڈ کرتا ہوں, بہت لمبی ہونے جا رہی ہے. سمپل سی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, ایک, ہم نے کسی سے جیلس نہیں ہونا. دوسرا, اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے, رجب بٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو. جو بات اس کی غلط ہے اس کی فیملی بھی لاگیں گے تو دیکھیں اس کی ماں ہے, ماں کے سر پہ ہمیشہ دوپٹہ ہوتا ہے. ماں کے بارے میں کوئی بندہ غلط بات نہیں کر سکتا. باقی جو اس کی بہن ہے, اگر بہن ویڈیوز بناتی ہے کچھ کرتی ہے تو وہ اس کی بہنوئی کا ایشو ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رجب بٹ کی بہن اب اس طرح نہیں ہے. جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ شور کے انڈر آ جاتی ہے. تو اگر اس کے شور کو مسئلہ نہیں ہے تو کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو فورتھ تھنگ ہے وہ یہ دیکھیں, فلمیں بنتی ہیں, ایڈز بنتے ہیں, کمرشل بنتے ہیں, ماڈلنگ ہوتی ہے, وہاں پہ بھی تو لڑکیاں ہیں نا بھائی, وہ بھی تو پیسے کما رہی ہیں کچھ نہ کچھ نا. اب یہ لوگ تھوڑا سا زیادہ ہٹ ہو گئے تو آپ ان کے پیچھے تو نہ پڑو نا. اور جو لوگ بھی ابھی جنہیں ویڈیو ہٹ کرنی ہے رجب بٹ کے اگینسٹ باتیں کرو, لوگ آپ کو سنیں گے, آپ کو ویوز ملیں گے اور آپ اوپر جاؤ گے. تو ویورز ہم نے کوئی نیگیٹو چیز نہیں کرنی, ہم نے ہر چیز کو پازیٹیو لینا ہے. یہ جو پیسہ وہاں پہ پھینکا گیا ہے اس کو ہم نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہم نے بھی اتنا پیسہ کمانا ہے. ہر بچہ اپنے دماغ میں رکھے کہ بھائی میں کر سکتا ہوں, میں کچھ بن سکتا ہوں, میرے پاس پلیٹ فارم ہے. سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بہت بڑا ہے, یوٹیوب کا پلیٹ فارم بہت بڑا ہے, لیکن اس میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. لوگ بھی آپ کے اگینسٹ ہوگے, سارا کچھ ہوگا. آپ اپنی اچھی ویڈیوز بناؤ یار, آپ ولاگنگ کرو, آپ پوڈ کاسٹ کرو, جس چیز کا دل کرتا ہے, اسپورٹس پہ, کرکٹ پہ, ویڈیو گیمز پہ آپ اپنی ویڈیوز بناؤ. اور اس کے بعد دیکھو کچھ لگیں گے سال, 2 4 5 سال لگیں گے. رجب بٹ کو بھی کافی ٹائم لگا ہے. رجب بٹ نے 6 سے 7 سال میں گرو کیا, اتنی جلدی اس نے گرو نہیں کیا. تو محنت تو اس پہ لگتی ہے, دن لگتے ہیں, رات لگتے ہیں, خرچہ ہوتا ہے. چینل کو گرو کرنے کے لیے کروڑوں روپے لوگوں کو لگ جاتے ہیں, آپ کو ٹائم کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں تو آپ نے ٹائم دینا ہے اس ویڈیوز بنانے کے لیے, اچھا کانٹینٹ بنانا ہے. جتنی اچھی آپ کی ریسرچ ہوگی اتنا اچھا آپ کی ویڈیو بنے گی, آپ کا کانٹینٹ بنے گا, اور اس کے بعد آپ کا کانٹینٹ اوپر جائے گا. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ رجب بٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, خاص طور پر یہ جو بھی ٹرینڈنگ چل رہا ہے اس کی شادی کا جو معاملہ ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.